السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے یہ پوسٹ بھیجی ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ علی مرزا انجینئر نیم رافضی دمڑی اور تے چمڑی اور۔ یہ علی مرزا انجینئر ایک شیعہ جواد نقوی سے ملاقات کے لیے اس کے مدرسے اور اس کے جامعہ میں ملاقات کے لیے گیا اور وہاں ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی مرزا کے نیم رافضی ہونے میں، بدتمیز اور گستاخ ہونے میں رتی برابر کوئی بھی شک نہیں ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ علی مرزا اہل حدیث نہیں ہے۔ علی مرزا اپنی آپ بیتیوں میں سے ایک آپ بیتی کے اندر یوٹیوب پر موجود اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہتا ہے کہ میں پہلے بریلوی تھا، پھر میرا اٹھنا بیٹھنا شیعوں کے ساتھ بھی ہوا، اہل حدیث کے ساتھ بھی ہوا، اور دیگر جو اس نے باتیں کہیں۔ تو علی مرزا اہل حدیث نہیں ہے۔ بعض نادان لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ علی مرزا اہل حدیث ہے۔ کیوں کہ علی مرزا اپنی ٹیبل پر آگے بخاری مسلم اور احادیث کی کتابیں رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے، اور دیکھنے والا سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ گویا یہ کوئی اہل حدیث نوجوان ہے، جبکہ علی مرزا اپنی ویڈیو کے اندر خود یہ بتا چکا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو یہ کوئی ایک نیو فرقہ اس نے جنم دیا ہے جو کہ بریلویت و دیوبندیت و شیعیت کا ملغوبہ ہے۔ کیوں؟ علی مرزا نے کہا کہ میں پہلے بریلوی تھا، اور علی مرزا کی گفتگو کے اندر اور اس کی بیانات و حفوات کے اندر اہل حدیث کے حوالے سے خاصا بغض موجود ہے، حالانکہ یہ مراد کو نہ پہنچنے والا، مطلب نہ مراد، اپنی کئی ساری ویڈیوز کے اندر خود کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی کے آگے پیچھے بھی دکھاتا ہے۔ تو یوں بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ گویا کہ یہ اہل حدیث ہے، جیسے بہت ساری نادان عوام نے داعش جیسی خبیث جماعت کو، جسے میں دولت ابلیسیہ کہتا ہوں، اور ٹی ٹی پی جیسے دہشت گردوں کو مجاہدین اسلام سمجھ لیا، حالانکہ ان کا کتاب و سنت سے قطعاً کوئی دور دور کا واسطہ نہ تھا۔ وہ محض دہشت گرد تھے، اور اب بھی کہیں کونے خدروں میں کہیں بچے بیٹھے ہیں تو وہ دہشت گرد ہیں، وہ مجاہدین اسلام نہیں ہیں۔ اسی طرح علی مرزا اور اسحاق جال والا، ایک مر گیا ایک زندہ ہے، فتنے ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد یا اس کے جیتے جی کوئی اور فتنہ بھی آ جائے گا کہ اسحاق جال والے کے پاس بعد جو ہے وہ علی مرزا وجود میں آیا، علی مرزا کے بعد کوئی اور نکل آئے گا۔ تو علی مرزا خود یہ کہتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ اور اسی طرح اب رہ گیا معاملہ کہ کل سے فیس بک پر ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، پکچرز آ رہی ہیں، ویڈیو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، اور ان پکچرز کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جواد نقوی یا کوئی بھی نقوی ہے شیعہ، اس سے ملاقات ہو رہی ہے اور نماز بھی پڑھی جا رہی ہے۔ لیکن اتنی بات میں یہاں وضاحت سے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پکچر دکھائی گئی کہ ہاتھ چھوڑے کھڑے ہیں، تو میرے پیارے بھائی یہ ناکافی ہے۔ جب تک کہ ہمارے پاس کلیئر ویڈیو موجود نہ ہو سکتا ہے یہ تصویر قومے کی حالت میں لی گئی ہو، یعنی رکوع کے بعد کا جو قیام ہے یہ اس کی تصویر ہو، اور اس لیے اس پر تبصرہ مشکل ہے کہ کل کو وہ کہے کہ نہیں میں نے تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تھی، اور رکوع کے بعد کا جو قیام ہے میں تو اس میں ہاتھ چھوڑے ہوئے کھڑا تھا۔ اس لیے اس ویڈیو پر تبصرہ درست نہیں بنتا۔ ہاں اگر آج کل میں ویڈیو آ جاتی ہے کہ جس کے اندر علی مرزا ہاتھ چھوڑے نماز پڑھ رہا ہو تو پھر دوسری بات، باقی علی مرزا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، علی مرزا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے،
چاہے اپنے پیٹ پہ سینے پہ ہاتھ رکھ لے، یا علی مرزا اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لے، یا علی مرزا آگے ہاتھ باندھنے کی بجائے پیچھے اپنے بیک پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، علی مرزا اہل حدیث نہیں ہے۔ علی مرزا جیسا بد زبان انسان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تہمتیں اور الزامات لگانے والا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کرنے والا، کیا مطلب؟ آسمان پہ تھوکنے والا، سورج چاند تاروں پہ ستاروں پہ تھوکنے مارنے والا، وہ کبھی اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث وہی ہے کہ جس کی جان چلی جائے، وہ مر جائے، وہ کٹ جائے، وہ مار دیا جائے، وہ حضرات صحابہ کرام کے، مثلا وہ حضرت جناب امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے گیت گائے گا۔ اہل حدیث وہی ہوگا جو جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گیت گائے، ترانے پڑھے، نغمے پڑھے، گن گائے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو مجروح کرنے کی، دوسرے لفظوں پہ آسمان پہ تھوکے مارنے کی کوشش کرے، وہ دور دور تک اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث وہی ہوگا جو صحابہ کرام کے، جو جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گن گانے والا، گیت گانے والا ہو۔ کیا ہو؟ گیت گانے والا ہو۔ اور اہل حدیث وہی ہوگا کہ جو ائمہ کرام اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کے گیت گانے والا ہو۔ علی مرزا کہتا ہے اگر میں ہوتا تو نعوذ باللہ، یہ اس کے الفاظ ہیں، میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو گھسیٹ کر عدالت لاتا۔ تو ایسا بد زبان انسان یہ بندے دا پتر ہو سکتا ہے؟ یہ اہل حدیث ہے؟ باقی اس نے اپنی منہ زبانی کہہ دیا کہ میں مسلم علمی کتابی ہوں، تو چمڑی اور ہے، دمڑی اور ہے، ہاتھی کے کھان، ہاتھی کے کان، کھانے کے اور، دکھانے کے اور۔ اب ہاتھی کتنے لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں، لیکن وہ تو نہیں ہے نا، وہ تو دکھانے کے ہیں، اندر موجود کھانے کے ہیں۔ اس لیے لوگوں بعض دفعہ چمڑی اور ہوتی ہے، اندر موجود چھپا ہوا شیطان اور ہوتا ہے، اندر موجود چھپا شیطان اور ہوتا ہے۔ شکل بنا لینے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہوتا، آگے بخاری مسلم رکھ لینے سے کوئی اہل حدیث نہیں بن جاتا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اونچی دکان تے میٹھا پکوان، پھیکا پکوان، اونچی دکان اور پھیکا پکوان۔ تو یہاں پھیکا ہی کیا ہے، یہاں تو پکوان سارا مردار ہے۔ جو رکھے آگے بخاری مسلم اور تان و تشنیع کرے اور تھوکے مارنے کی کوشش کرے جناب حضرت امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما پر، اللہ اکبر۔ معاویہ کون ہے لوگو؟ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما مسلمان امت کے متفقن علیہ امیر رہے، ایون کہ جناب حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت حسن بن علی علیہ السلام نے بھی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبرداری اختیار کی، اور مسلمانوں کے متفقن علیہ امیر نامزد ہوئے جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور یاد رکھیے کفر، یہودیت، عیسائیت اور شیعیت وہ اس ہر مسلمان اور اس ہر صحابی کی دشمن ہے جس نے اسلام کو کرۂ فرض پر دور دور تک پھیلا دیا۔ جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں اسلام کہیں کا کہیں پھیلتا گیا، اور دشمنان اسلام کو نہ زمین پر رہنے کے لیے جگہ ملی، نہ دشمنان صحابہ کو پانیوں پر رہنے کے لیے جگہ ملی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے ولی اللہ اور نبی علیہ السلام کے وہ عظیم الشان صحابی تھے
جنہوں نے چن چن کر دشمنان صحابہ کو بلوں اور سوراخوں میں سے نکالا اور سولیوں پر لٹکایا۔ اس لیے یہودیت اور شیعیت ایسے تمام لوگوں کی دشمن ہے، اور اسی طرح ایسے تمام بہروپی بخاری مسلم رکھ کر، حالانکہ بخاری مسلم تو صحابہ کے گیت گاتی ہے، لیکن یہ چمڑی اور دمڑی اور، اوپر سے بکری اندر سے بھیڑیا، اوپر سے بکری اندر سے بھیڑیا، جیسے وہ داعش تھی اور جیسے وہ کون تھے ٹی ٹی پی۔ اگر ان کی آپ نمازیں دیکھتے، ان کی آپ تلاوت دیکھتے، ان کی آپ داڑیاں دیکھتے، ان کی آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر دیکھتے، آپ سمجھتے واہ واہ واہ، یہ تو کوئی صحابہ کی جماعت زمین پہ اتر آئی ہے دوبارہ۔ لیکن اندر کھاتے کیا تھا؟ اوپر موجود چمڑی بکری کی اور اندر موجود چھپا ہوا خوفناک بھیڑیا۔ یا بھیڑیے کو بھی چھوڑے، وہ بھاگڑ بلے کیا ہوتے ہیں؟ جنگلی کتے۔